اللہ تمام حضرات مل کے محبت میں نال باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مزدی دوا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بولو بولو سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل پویج کوئی سوہنے نو یاد کر لے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل پویج کوئی مشکل پویج کوئی سوہنے نو یاد کر لیں مشکل پویج کوئی سوہنے نو یاد کر لیں نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جو دی ہر بلا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کو لو منگدا جو آپ کو لو بھر دینے اس دی جھولی در در تو نہیں منگدا نہیں منگدا در در تو نہیں منگدا سوڑے دا جو گدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلا سونا مدینے والا
دکھیاں دا آسرا ایسا نے مصطفیٰ دے دساں کی گن کے تینوں ایسا نے مصطفیٰ دے ایسا نے مصطفیٰ دے دساں کی گن کے تینوں آقا دے در تو ملے آئے جو بھی مینوں آقا دے در تو ملے آئے جو بھی مینوں میرے تے کرم اجمل سونے دا بے بہا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی در رکھے اللہ نے خود خیال نام نبی در رکھے اللہ نے خود خیال آزان وچ بھی نالے تے نماز وچ بھی نالے آزان وچ بھی نالے تے نماز وچ بھی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 رب سے تو جدا نہیں رب تو نئے جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا تے نا نیر وہایوں بن دیے نا نیر وہایوں بن دیے نا نیر وہایوں بن دیے نا دکھڑ سنایوں بن دیے نا نیر وہایوں بن دیے نا دکھڑ سنایوں بن دیے اللہ دیا پیارا محبوبہ گل تیرے بڑا بن دیے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا حضور پیر صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین زینت محفل صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد گلاب شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ زینت آستانہ عالیہ چشتیہ صوبہ بلوچستان نہایتی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے زندگی دے اندر پھر عید الاضحیٰ دے مقدس ایام دیکھنے نصیب فرمائے اور اپنی توفیق خاص دے نال قربانی دی سعادت تو نوازیا، اپنی یاد دی توفیق بخشی، اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے جد اعلیٰ دی سنت نو زندہ کرن دا موقع عطا کیتا۔ میں نے پچھلے جمعے تے مضمون چھوڑیا سی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ بھی سٹیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل دے اس جذبے نو ویکھ کے خود اگ نو خطاب کیتا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماندا ہے آپ آکھیا کہ اے اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ جدوں آپ اگ ول گئے تو اگ گلزار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو اگ دیا شولیاں تو محفوظ رکھیا۔ ایسا معلوم ہوندا سی کہ پیغمبر اگ وچ نہیں پھلاں دی سیج تے جا کے بیٹھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا کہ انہاں لوگاں میں بہت پریشان کیتا ہے، میں یہ علاقہ چھوڑ دیاں۔ آپ اپنے چچا جناب ہاران دی خدمت چاہے کچھ عرصہ رہے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ آپ دے نکاح دے دیتی۔ حضرت سارہ نال جدوں آپ دی شادی ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی نال ایک وعدہ کیتا کہ زندگی دے کسی موڑ تے تو کوئی گل آکھیں گی تو میں تیری گل نہیں موڑاں گا۔ عرض کیتی تسی بھی کوئی آکھو گے تو میں نہیں موڑاں گی۔ ایک معاہدہ ہو گیا کہ میں تہاڈی گل مناں گی، تسی میری گل منو گے۔ اپنی بیوی نو لے کے چل پے کہ کسی اور علاقے جا کے بسیرا کر دے ہاں۔ رستے ایک ظالم بادشاہ، عیاش اور بدماش بادشاہ، وہ سپاہی اس تلاش رہندے سن کوئی حسینہ لڑکی بادشاہ دے پیش کیتی جائے۔ حضرت سارہ کیونکہ بہت حسینہ سن اور کتب روایات چاہتا ہے کہ پوری کائنات دیاں عورتاں وچ سب تو زیادہ حسین حضرت سارہ سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بڑا مشہور ہے اور کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصے حسن بنایا اور ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات وچ ونڈیا۔ 10 حصے رب نے حسن پیدا کیتا، ایک حصہ پوری مخلوق وچ تقسیم کیتا اور 9 حصے صرف یوسف علیہ السلام کو دے دیتے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دے چہرے دی چال نہیں سی جلی جاندی، آپ برقع پا کے رکھ دے سن اور جدوں کات پینا سی تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف اپنے چہرے تو پردہ ہٹا کے لوگاں نو دیدار کرا دے، جیڑے ایک باری تینوں ویکھن گے 3 مہینے پھر بھوک نہیں لگے گی۔ یہ رانائیاں سن، یہ حسن یوسف دا کمال سی۔ بہرحال میں ادھر نہیں جانتا، میرا مضمون اور ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی دا حسن بھی حضرت سارہ دی میراث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب سارا بہت حسینہ سن۔ سپاہی آئے اور آپ نو پکڑ کے لے جان لگے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا جا میں تنوں سونے رب دے سپرد کیتا۔ پیغمبر نے سر سجدے چ رکھیا، عرض کیتی مالک تو عزتاں دا رکھوالا ہے، میں تیرا دوست ہاں، تیرا خلیل ہاں، میری عزت تیرے سپرد ہے۔ میں اگے بھی بیان کیتا ہوئے گا کہ جدوں یہ دعا منگی تو فطرت نے مسکرا کے آکھیا خلیل فکر نہ کر،
اسی یاریاں نبھان جانتے ہیں. جدو تینوں یار بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، تیری عزت دا میں رکھوالا ہوں، میں پہرا کرنا دیاں گا کیونکہ تو میرے سپرد کیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سارا بادشاہ دے قریب گئیاں، بادشاہ نے برا ارادہ کیتا، وہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے، منہ چو جگ شروع ہو گئی. رویا، منت کیتی معاف کر دیو. معاف کرنا تے اس گھرانے دی پرانی ریت ہے نا. فرمایا جا معاف کیتا، یا اللہ انہوں صحت دے دے. صحت مل گئی. دوسری بار پھر برا ارادہ کیتا، پھر ہاتھ شل ہو گئے، پھر منہ چو جگ شروع ہو گئی، تڑپن لگ پیا، پھر معافی منگی. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہویا تو کہنے لگا کہ اے بی بی میں تیرے تے قابو نہیں پا سکیا، تیرے تو پہلے بھی میرے کو لڑکی آئی ہے، کوشش دے باوجود میں اس تے قابو نہیں پا سکیا اور وہ اپنی حوث دا نشانہ نہیں بنا سکیا، لہذا وہ لڑکی میرے کسے کم دی نہیں، وہ میں تینوں اجر دیتا. اے جا اے تیرا اجر ہے، ہاج رک، اے تیرا اجر ہے، ہاج رک. تو پھر لفظ حاجرہ بنیا. وہ جڑی لڑکی حضرت سارا نو پاک دامن ملی سی او سی حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ. جدو واپس آئیاں تو ابراہیم علیہ السلام سجدے بھی سن. عرض کیتی میرے سرتاج سر چک لو، اللہ نے میری عزت نو بچایا ہے تے رب نے مینوں ایک لڑکی اجر بھی عطا کیتی. آپ دونوں نو لے کے چل پے فلسطین پہنچے. وقت گزرتا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا اب میری عمر ہو گئی ہے 99 سال تے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے. 99 سال دی عمر تے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر، صالح پتر دے. ایمان نال سوچو 99 سال دی عمر ہے، کوئی اولاد پیدا کرنے والی عمر ہے، مگر دیکھنا ہے کہ اولاد منگدا کون پہ ہے. یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماندا ہے اساں نے حلیم بیٹے دی بشارت دیتی. میرے کو پتر منگی، تیری عمر تے بچے پیدا کرنے والی نہیں، پر میں تے انا کل شین قدیر ہاں، میں تے دے سکنا نا. میں تینوں ایسے بیٹے دی خوشخبری سنا رہے ہیں جڑا حلیم ہوئے گا، جدی گردن تے چھری پھیرے گا تیرے سامنے اف بھی نہیں کرے گا. رب نے حضرت حاجرہ دے بطن وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیتے. پتر او ملیا جدے متھے چ کملی والے دا نور پہ چمکا دا مار. ویڑے چ بہار آ گئی، گلشن مسکرا اٹھیا. اسماعیل دیا سونا پتر مل گیا بڑھاپے چ. دوسری بیوی حضرت سارا سن، انہوں نے مصلی بچھایا، سجدے پہ کیا سونے ربا میں بھی اسے نبی دی بیوی ہوں، جے حاجرہ نو بیٹا عطا کیتا ہی مینوں بھی بیٹا عطا کر. اللہ نے دوسری بشارت دیتی، فرمایا وبشرناہ بغلام علیم. اللہ فرماندا ہے اساں علم والے بیٹے دی بشارت دیتی. پہلا بیٹا حلیم، دوسرا بیٹا علیم. پہلا علم والا، دوسرا علم والا. حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر نے، جی بنی اسرائیل دے سارے نبی انہاں دی نسل وچ نے. 40,000 تو زیادہ نبی رسول حضرت اسحاق دی اولاد وچ نے. 40,000 تو زیادہ. اور راول پنڈی دے گرد و نواح والوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد بھی صرف ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، پر قسم پیدا کرنے والے دی 40,000 دا بھی امام تھوڑے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میں تفصیل وال نہیں جاندا،
جدوں 2 پتر ملے تے رب دا شکریہ ادا کیتا. شکریہ ادا کرن دا انداز دیکھو. قرآن کہندا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ساریاں خوبیاں وہ واسطے نے جنہیں بڑھاپے چ مینوں اسماعیل و اسحاق جیسے پتر عطا کیتے. بے شک میرا رب دعا سنن والا ہے. یہ دعا کر کے نال ہی آپ نے دوسری دعا مانگ دیتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یا اللہ مینوں اور میری اولاد نو نمازی بنا. یا اللہ تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے. ربنا اغفر لی مینوں بخش سونیا ربا. والے والدیا میرے ماں باپ نو بخش. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خیر کچھ وقت گزریا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت سارا نے آکھیا کہ ایسا کرو کہ حاجرہ اور اس دے بیٹے اسماعیل نو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جتھے پانی بھی نہ ہو, سایہ بھی نہ ہو, کھانا بھی نہ ہو. ہن پیغمبر نے وعدہ کیتا ہوا سی میں تیری گل مننا گا. قرآن پاک وچ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے کتاب پڑھنے والے میرے ابراہیم دا ذکر کر. ابراہیم بڑا ہی سچا نبی. وعدہ کس طرح نبھایا. پیغمبر دی کال تے ملی ہوندی ہر وقت. یا اللہ کی کرا. فرمایا ہاں یہ گل من وعدہ نبھا. بیوی نو بچے نو لے کے چل پہ فلسطین چوں اور جتھے آج بیت اللہ شریف ہے مکہ شریف ہے اس وادی چ پہنچے. ہر طرف پہاڑوں دا سلسلہ. ایسی وادی نہ سایہ نہ پانی نہ سایہ نہ کھانا کچھ بھی نہیں سی. اٹھنی بٹھائی حاجرہ نیچے اتر. سیدہ حاجرہ اتر پئی. اسماعیل نو پکڑ لیا. اٹھنی اٹھائی اور مہار موڑ دیتی. سیدہ حاجرہ نے ویکھیا میرا سائیں سانو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آواز دیتی سانو چھوڑ کے چلے ہو ساڈا قصور کی ہے. آپ نہیں بولے. چند قدم اور دور چلے گئے. سیدہ حاجرہ نے دوسری آواز دیتی میرے سرتاج میرے جیسی بیوی اسماعیل جیسا پیارا بیٹا ایسی وادی جتھے سایہ نہیں پانی نہیں کھانا نہیں کیوں چھوڑ چلے ہو. آپ پھر بھی نہیں بولے. کافی دور چلے گئے تو آخری آواز سیدہ حاجرہ نے دیتی میرے سرتاج صرف اتنا دس دیو اپنی مرضی نال چھوڑ کے چلے ہو یا رب دی بھی مرضی یہ ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے. مڑ کے فرمایا حاجرہ تیرے جیسی وفا شیار بیوی اسماعیل جیا پیارا پتر جڑا پچھلی عمرہ منگ منگ کے دعاواں لیا ہوئے جدے متھے چ نور پیا چمکدا ہوئے اپنی مرضی نال کون چھوڑ دے. میری مجبوری یہ وے میرے رب دی بھی رضا ہوئی ہے. سیدہ حاجرہ تیری عظمت نو سلام. آواز دیتی سائیاں پھر مڑ کے نہ ویکھو چلے جاؤ میں جانا تے میرا خدا جا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی دے قریب پہنچے جس تو بعد پھر بیٹے اور بیوی تو اوجل ہو جانا سی. پیغمبر نے اپنی سواری نو روکیا تے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا مانگی.
دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ساڈے رب میں اپنی کچھ اولاد نو اتھے وسایا ہے، میں اپنی کچھ اولاد نو اتھے وسایا ہے، کتھے؟ جڑی وادی بے آب و گیا ہے، جتھے سایہ نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، میں اپنی کچھ اولاد نو اس وادی چ وسایا ہے، بسایا ہے۔ ربنا انی اسکنتو، اے سونیا ربا میں اپنی کچھ اولاد نو اتھے بسایا ہے۔ مسلمانوں خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو، میں دعوت فکر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے نے ایک بچہ، اور کہندے نے میں اپنی کچھ اولاد نو وسایا ہے۔ میں عالم تصورات جب کیتی خلیل چھوڑ چلے ہو ایک بچہ تے چھوڑ چلے ہو ایسی وادی جتھے پانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، تے پھر کہندی ہو میں وسایا ہے کچھ اولاد نو۔ فرمایا اپنے آپ نو کدھرے میرے جیسا نہ سمجھ بیٹھے ہو، تھوڑا علم ہو رہے تے میرا علم ہو رہے، میں نو پتہ ہے اے آباد رہے گا، اے دی نسل بھی چلے گی، دی اولاد بھی ہوئے گی۔ اسی اگر اہل سنت اے بات کہہ دئیے کہ سنو نبی پاک نے وسایا ہے تے مولوی شرک دیا مشینہ دے منہ مشرک ہو گئے جی، اللہ تو بغیر کوئی کسی نو وسا نہیں سکتا۔ اسی کہی حضرت علی نے وسایا، غوث جلی نے وسایا، میرے علی نے وسایا، ہند الولی نے وسایا، اسی ولیاں دے آباد کیتے ہوئے لوگاں، سانو آباد وسان والے اللہ دے دوست نے کہندے شرک ہی، کیونکہ اللہ تو بغیر کوئی کسی نو وسا نہیں سکتا۔ میں کہنا تھوڑی مت ماری گئی، قرآن پڑھ کے دیکھو، ابراہیم اللہ نو کہندے نے ربا میں وسایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں قرآن پہ پڑھنا ہے، روایت نہیں آیت پہ پڑھنا ہے۔ ابراہیم اللہ نو کہندے نے ربا میں وسایا ہے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ کچھ اللہ دے مقبول بندے ایسے بھی ہیں جنہاں دا رب نال ایڈا گہرا تعلق ہے جس چاند تے اجڑیاں نو وسا بھی سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مذہب حق سنت والجماعت۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یا اللہ میں بسایا ہے، اللہ اکبر، میں بسایا ہے۔ یا اللہ میری اولاد نو رزق دینی، پھل عطا کریں، انہاں دا خیال رکھیں۔ لے جڑے مکے شریف ہو کے آئے تساں تے ویکھیا ہے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے مکے دی سرزمین تے دنیا دا کوئی پھل پیدا نہیں ہوندا۔ سکے پہاڑ، کالے سیاہ پہاڑ، سڑے ہوئے پہاڑ، مکے دی وادی دنیا دا کوئی پھل نہیں ہوتا، اور خدا دی قسم دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چ نہ ملتا ہوگا۔ یارہ دی رب انج مندا ہے، بے موسم میوے ہر موسم وچ تھانوں مکے مل جان گے۔ پیغمبر دی منگی ہوئی دعا، آپ چلے گئے، حضرت حاجرہ نے اسماعیل نو سینے لایا، گود وچ بٹھایا، ایک پتھر نال ٹیک لا کے ماں بہ گئی، مولا تیرے سہارے تے آ گئی۔ رات گزری، صبح ہوئی، سورج چڑھ آیا، عرب دی گرمی، تپدے ہوئے بٹے، گرم ریتا، جوں جو سورج اتے ہو رہے ہیں نا، پیاس دی وجہ تو اسماعیل اپنی زبان اوٹھا تے پھیرن لگ پہ۔ ماما تے ماما ہونی نے پتر نو بخار چڑھ جائے تے ساری رات ماں نو نیند نہیں ہوتی، کنڈا چپ جائے تے ماں دی نیند آرام ہو جاتی۔ خامد چھوڑ کے چلا گیا ہے، آبادی کوئی نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ بندہ، نہ بندے دی ذات۔
خیال آیا کی بنے گا؟ بچہ تے بار بار ان زبان باہر نکالتا ہے. اسماعیل نے گود چ اٹھایا, ایک پتھر دے سائے ہٹا لٹایا. میں ذرا تلاش تے کراں کدھر شاید پانی مل جائے. سیدہ ہاجرہ تلاشی واسطے نکلیاں, صفا ول گئیاں, پھر مروہ ول گئیاں, چھوٹیاں چھوٹیاں 2 پہاڑیاں. جب تک بیٹا سامنے رہندا ہے ہولی ہولی چلدیاں نے پانی دی تلاش وچ. جلو ڈھلوان آندی ہے بچہ اکھاں تو جلو جاندا ہے. سیدہ ہاجرہ دوڑ پیندیاں کدے مروہ ول کدے صفا ول, کدے مروہ ول کدے صفا ول, کدے تیز کدے آہستہ. قدرت دی آواز آئی جبریل ہاجرہ دے پھیرے بھی لکھ لے, ٹرن دا انداز بھی لکھ لے. یا اللہ, ایک ماں اپنے بچے واسطے پانی تلاش کر رہی ہے. قدرت دی آواز آئی اے جڑی ماں ہے نا اے بچے دی تے ماں ہے, پر میرے نبی دی بیوی ہے, میری ولیہ ہے. مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی, جی میں اے پہ دوڑ دیئے میں نبی بھی دوڑ لگے, ولی بھی دوڑ لگے, غوث بھی دوڑ لگے. ایتے پانی واسطے دوڑ رہی ہے. میں قیامت تک کی دے نقشے قدم تے نبیاں نو بھی دوڑا مانگا. جبریل ایتے ہاجرہ اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کر دیئے. مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی, میں تے حج دے رکن پیا بنانا. 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بندہ حج واسطے جاندے, ایتھے ایئر کنڈیشن کمرے چ رہندے. اللہ فرماندا ہے انج کر ہن دوڑ ایتھے لا پھیرے. اپنی مرضی نال پھیرا نہیں لانا. جویں ہاجرہ چلی جتھے آہستہ چلی تو بھی آہستہ چل, جتھے آؤ دوڑی اتھے تو بھی دوڑ. یا اللہ حج کی ہے فرمایا حج میرا فرض ہے. یا اللہ تے ہاجرہ دوڑ دی رہی ہے, کوئی تیرا فرض ہے. قدرت دی آواز آئی حج میرا فرض ہے. ایک کم بھی ایسا نہیں جڑا میں کیتا ہوئے, کم سارے نبیاں ولیاں کیتے. تو یاراں دی نقل کردا رہو, میں اپنے خاطر فرض لکھدا جاواں. جل جلالہ امن والو. کدے صفا ول کدے مروہ ول, کدے صفا ول کدے مروہ ول. سیدہ ہاجرہ 7ویں چکر تے نکلیاں. جناب اسماعیل نے آنکھ کھولی, میری ماں میرے واسطے کتنی تکلیف کر رہی ہے. نازک پیراں وچ ورم آ گئے نے, نوکیلے پتھراں نے میری ماں دے پیر زخمی کر دیتے. خیال آیا میں بھی نبی, میرا باپ بھی نبی, میری نسل وچ بھی محمد رسول اللہ جیسا نبی ہونا ہے. میں کیوں نہ اس صحرا وچ ایک ایسا ٹیوب ویل لگا دیاں جڑا قیامت تک نہ رکے نہ مکے نہ سکے. راول پنڈی تے گردو نوا والو پیغمبر ٹیوب ویل لگان لگا جے. بور کرن والی مشین کوئی نہیں, کئی نہیں, بیلچا نہیں, گھنٹی نہیں. پیغمبر نے کی کیتا, اپنی ہڈیاں زمین تے رگڑیاں. قدرت دی آواز آئی او صحرا دے پانی, یا اللہ حکم جلدی کر میرے نبی دیا قدماں دے بوسے لے لے, نبی دے پیر چوم لے, تاکہ قیامت تک تو تبرک بن جائے. اسی گولنے شریف جا کے تبرک لے کے کہتے ہیں حرام ہی.
اس تے غیر اللہ دا نام پہ گئے تبرک حرام ہے داتا صاحب نے تبرک لے کے آئیے مولوی کہندے نے حرام ہے اللہ فرماندا ہے ممبر تے بیٹھ کے حرام حرام کرنے تو آویں میرا فرض ادا کرن حج دا میں پہلے تینوں دوڑاواں گا پھر تیرا روڈ کراواں گا پھر جاندی واری تیرے روڈ تے تبرک دا ڈرم رکھاواں گا تاکہ پتہ لگے تبرک شے کی ہوندی ہے آب زمزم دا کی کمال ہے خدا دی قسم اس تو علاوہ کوئی کمال نہیں کہ اس نے پیغمبر دے پیر چومے ہوئے نے برکت والا پانی بن گیا ہے شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے قلم توڑی حفیظ کہندا ہے کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی ستواں چکر کٹ کے جلو واپس آئیاں قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا تلے پاؤں کی اسماعیل فوارہ نظر آیا اللہ دا شکر ادا کیتا بیٹے نو اٹھایا سیر تے رکھیا آپ پانی پیتا بچے نو پانی پلایا ویکھیا پانی بڑی جوش نال نکل رہا ہے سیدہ حاجرہ نے سوچیا یہ پھیل گیا تو کتھے بیٹھا گی یہ تو ودہ ہی جا رہے ہیں پانی دے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیوار بنائی بنی بنائی مٹی تے روڑے کٹھے کر کے نا ایک دیوار بنا دیتی سیدہ حاجرہ نے دیوار بنائی پر پانی بڑے جوش نہ نکل رہا سی او بنائی ہوئی دیوار ٹوٹن لگی خیال آیا ہے میں دیوار بنائیے پانی پیا توڑ دے پانی وال ویکھ کے فرمایا یا ماں زمزم اوے پانی او ٹھہر رک پانی عرض کر دے مولا کی کرا تو کہنا چل ولیہ کہندی ہے رک قدرتی آواز آئی میری بھی من او دی بھی من قیامت تک چلدا بھی رہو تے رکیا بھی رہو دنیا چ بڑے بڑے چشمے نے کسی موسم میں پانی ود جاندہ ہے کسی موسم میں گھٹ جاندہ ہے کدے کدے پانی سک جاندہ ہے ہزارہ سال گزر گئے نے خدا دی قسم آب زمزم دے چشمے چ کمی نہیں آئی پوری دنیا چ پیغمبر دے قدمہ دا تبرک پہنچے ہے اللہ اکبر کبیرہ پانی کھلو گیا اس تھی اللہ دا شکر ادا کیتا بنی جرم دا ایک قبیلہ رستہ بھول کے اس وادی جا گیا اے اللہ انتظام کی کردہ پھر ہے پیاس نے تنگ کیتا کہنے لگے تلاش کرو کدھرے پانی مل جائے پیاس لگی اسی رستہ بھول گیا کسی اور وادی چاہ گیا انہوں نے نظر دوڑائی اور فلان جگہ تے پرندے نظر آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اردا گرد پانی ہے چلو بھائی اس طرف چل پے جدو پہاڑی دے قریب پہنچے ویکھیا ایک خاتون بیٹھی ہے چادر چ لپٹی گود وچ ایک معصوم بچہ بیٹھا ہے جدو قافلے والے قریب آن لگے تے غیب چو ایک آواز آئی ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گر دو ادب کی ہے جگہ بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں وہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے وہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے بری جرم دے قبیلے دے سردار نے دو آواز سنی ادب نال سر جھکا کے قریب آیا بی بی
سنو اس پانی تو فائدہ اٹھانا چاہنے ہیں، پانی پی سکنے ہیں؟ فرمایا ہاں پیو۔ سب نے پانی پیتا۔ بی بی اتنا اچھا میٹھا ٹھنڈا پانی تیسا زندگی چ نہیں پیتا۔ یہ چشمہ کس دا ہے؟ فرمایا میرا۔ یہ وادی کس دی؟ فرمایا میری۔ قبیلے والے کہنے لگے بی بی کدے اجازت دیو تے اسی اتھے مکان نہ بنا لئیے؟ سب کو پہلے تھوڑا مکان بناوا، تو مکان بنا کے دیاں گے، کلے ہوئے کہ تھوڑا بچہ ہے کدرے کوئی اور انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی وادی نظر نہیں آ رہی، مکان نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، چشمے دی مالک میں ہی رہوں گی، تو تمہیں اجازت ہے مکان بڑھاؤ، اچھی بات ہے، رونق لگے گی۔ وادی شروع ہو گئی۔ ہوں میرا سوال یہ بھی کہ بیوی بچے دا قصور نہ ہوئے تو بندہ بغیر قصور دے جنگل چھوڑ کے آوے جتھے پانی بھی نہ لبے، کھانا بھی نہ لبے، ظلم ہے کہ نہیں؟ بولو، ایک کم سب زیادہ ابو بکر کرے تے ظالم ہے، ایک کم تسی کرو تے ظالم ہو۔ کوئی مولوی پیر فقیر کوئی غوث کتب ایک کم کرے تے ظالم ہے۔ بیوی بچے نو ایسی جگہ چھوڑنا جتھے پانی بھی نہ ملے، سایہ بھی نہ ہوئے، ظلم ہے۔ حد ہو گئی، یہ کم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے، تے جڑا انہاں نو ظالم آکھے وہ کافر ہے۔ میں عالم تصورات چاکیا سونیا ربا ایک کم اسی کریے تے ظلم، ایک کم ابراہیم علیہ السلام کیتا ہو، پھر بھی تیرے نبی، پھر بھی تیرے دوست، پھر بھی خلیل۔ قدرت دی آواز آئی ظلم تے گناہ ہوندا ہے جڑا اپنی مرضی نال کیتا جائے، جس کم وچ میری رضا شامل ہو جائے وہ گناہ گناہ نہیں رہندا، جرم جرم نہیں رہندا۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا چپ کر جا، وڈیاں دی لڑائی وچ بھی راز ہوندا ہے۔ یا اللہ کی راز ہے؟ فرمایا جی ابراہیم اسماعیل نو سوادی نہ چھوڑ دے، اسماعیل پیاسے نہ ہوندے، پیاسے نہ ہوندے، ایڑیاں نہ رگڑ دے، ایڑیاں نہ رگڑ دے، آبے زمزم نہ نکلدا، آبے زمزم نہ نکلدا، بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوندا، بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوندا، مکہ شہر نہ بندا، مکہ نہ بندا، کملی والے دی ولادت دا مکان نہ بندا۔ کی نہیں کیتا یار نے ایک یار، کی نہیں کیتا بولو، کی نہیں کیتا کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار، رب میں فلاں سجائیاں نے رب میں یاد مسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اے جنت تیری، اے تیری بیوی نو میں جہیز بھی دیتی، جنت تیری، بیوی تیری، موج کرو، میوے کھاؤ، دودھ پیو، شہد پیو، شرابن طہورا استعمال کرو، کوثر دیا نہراں، طرح طرح دے میوے، پر لا تقربا ہذی الشجرہ، اس درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ انہوں نے آکھیا نہیں جانا، شیطان نے آکھیا کھلا دانا۔ میں کیا سونیا ربا انہوں نے کہنا جانا نہیں، شیطان نو پیا کہنا دانا کھلا، آواز آئی چپ کر، جے شیطان دانا نہ کھلاوے میں جنت چو نہیں نکالدا، جنت چو نہ نکالا، زمین تے نہیں جاندے، زمین تے نہ جان تے آبادی نہیں ہوندی، انسان پیدا نہیں ہوندے۔ کی نہیں کیتا یار نے جڑا پتر میرے کو
مانگ کے لیائی ذرا او دے گلے تے چھری پھیر انہوں ذبح کر دے یا اللہ نوکر کی تے نخرہ کی باپ نے بیٹے نو لٹایا گلے تے چھری رکھی قدرت دی آواز آئی جبریل یا رب جلیل جلدی کر جنت چو دنبا لے کے زمین تے چلا جا چھری گلے تے نہ پہنچے تے تو پہلے دنبا لٹا کے اسماعیل نو کر یا اللہ وجہ کیے فرمایا ہے دے متھے چ یار دا نور ہے کی نہیں کیتا ہے رب میں فلاں سجائیاں نے رب میں فلاں عاشق نے قلم توڑ دیتی ہے کہندہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان خدا دی قسم ہے ساڈا دل اللہ نے اپنی یاد واسطے بنایا ہے زبان بنائی ہے کملی والے دی نعتاں واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے آخری بات نبی کریم سرور عالم دے صحابی حضرت عبداللہ بیمار نے چارپائی تے لیٹے نے کان وچ رون دی آواز آئی چیخو پکار دی آواز بیوی نو کہندے نے پتہ کر کی ہو گیا ہے انہیں معلوم ہوندہ پورا مدینہ ہی چیخ دا پہ ہویا کی بیوی دوڑ کے باہر نکلی چیخ مار کے اندر آ گئی عبداللہ ہلاک ہو گیا نبی پاک دا وصال ہو گیا آج کملی والا پردہ کر گیا رحمت عالم دنیا تو چلے گئے میں نکھانے حضرت عبداللہ چار پائی تھی اٹھ کے بہ گئے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہندے نے میرے ربا اگر میری زندگی دی کوئی نیکی تیرے دربار قبول ہے تے منو نہ بینا کر دے یا اللہ منو اکھاں نہیں چاہی دیاں بیوی نے آکھیا عبداللہ اکھاں اللہ دی نعمت نے کیوں اندھا ہونا چاہتے ہو رو کے آکھیا خدا دی قسم ہے میرے نزدیک اکھاں دا مقصد ہی کوسی اکھیاں بنائیاں سونے دے اکھیاں بنائیاں کی نہیں کیتا یہ زمانہ تے بڑا پرانا ہے حضرت ابراہیم دا دور بڑا پرانا ہے حضرت اسماعیل دا دور بڑا پرانا ہے اے قریب دا زمانہ ویکھ لو کدے چن دے لاگے لفظ محمد لکھیا ہوندا ہے کدے گندم تے نبی پاک دا نام کدے روٹیاں تے نبی پاک دا نام کدے جانوراں تے رسول دا نام رب نے دس دتا دنیا والیو کی نہیں کیتا یار نے کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا فرماندے نے لوگوں خدا دی قسم ہے اگر احمد رضا دا کوئی دل چیر کے ویکھے دو ٹکڑے کرے ایک تے اللہ لکھیا ہوئے گا دوجہ تے محمد لکھیا ہوئے گا کی نہیں کیتا یار نے رب میں فلاں سجائیاں نے بس بھائی حضرات اللہ اپنی برکت عطا کرے انشاءاللہ تعالی باقی مضمون اگلے جمعے تھے کہ کیویں خواب دیکھی پھر کس طرح رضائے الہی دی خاطر بیٹے نے قربان گاہ ون لے کے گئے پھر کی دردناک مناظر سن انشاءاللہ تعالی مضمون طویل ہی ہوتا جاندہ اور میری مجبوری ہے میں جب تک کملی والے کا ذکر نہ کرا مینوں معلوم ہوتا میں تقریر کیتی ہی نہیں اپنے آقا نے ذکر بغیر میں سرور نہیں ہوتا چین نہیں ہوتا میری مجبوری ہے تاہم مضمون طویل ہو رہے ہیں ہوندہ رہے
پاکانہ ذکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں اگلے جمعے تے کوشش کرانگا اگلے جمعے تے تانوں قربانی دے واقعات سنا دیں خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے اور پھر میں دعوت دیا گا تمام حضرات نو 21 دسمبر بروز اتوار صبح 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جامع مسجد حضرت شیر ربانی دے اندر عرس محبوبین میرے جد اعلیٰ میرے پیر و مرشد میرے بابا جی سرکار جنہاں دیاں دعاواں دا اثر تھوڑے سامنے میں نے بندہ کہنے لگا بابا جی دیاں کرامتاں میں کہا بے شمار کرامتاں نے سب تو بڑی کرامت ابو بکر ہے ویکھ لے میں کہا 46 سال ہو گئے نے مینوں تقریر کر دیاں تے بڑے بڑے خطیب پاکستان وچ آئے نے کوئی 5 سال چلے کوئی 10 سال چلے کوئی 15 سال چلے 44 سال ہو گئے نے میری گڈی جے چڑھدی جاندی ہے باوے دیاں دعاواں دا تے اثر ہے یہ تے محمد مصطفیٰ دا فیض ہے نا کہ میرے پیر و مرشد دی نگاہ میرے والدین دیاں دعاواں تو انشاءاللہ تعالی بزرگاں دا عرس ہوے گا میں آپ تمام حضرات نو دعوت دے رہے ہیں اور اس طرح دعوت دے رہے ہیں جس طرح دعوت دیتی جاندی ہے اس واسطے کہ تساں میرے بزرگاں دے عرس چاہنا ہے تسی اس دن میرے مہمان ہو میں ہر جمعے ممبر تے بیٹھ کے واز کرنے کوشش کرنے با حضور دی امت خوش ہو جائے تسی اس عرس جاؤ گے نا تے میں خوش ہوں گا اس واسطے کہ تسی میرے مہمان ہوو گے میرے بزرگاں دے مہمان ہوو گے تمام احباب نو پرزور دعوت تے تسی یہ دعوت نامہ آگے پہنچاؤ اور دوستاں نو لے کے آؤ انشاءاللہ تعالی صبح 9 بجے پروگرام شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے 3 بجے تک چلتا ہے 4 بجے تک چلتا ہے بہرحال کوشش کریں گے کہ اسی اس پروگرام نو ایک حسین گلدستہ بنا کے تواڈے سامنے پیش کریے آخر دعوانا الحمدللہ